فکر. شیعہ نے کبھی بزدلوں کو امام نہیں مانا. فطرت کا تقاضا ہے، فطرت شجاع کو پسند کرتی ہے. فرش ازا فطرت کو تازہ کرتا ہے. ہر مسلمان کی فطرت ہے ظالم سے نفرت کرنا، مظلوم کی حمایت کرنا. یہ فطرت کے اندر، یہ سکھانے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ انسان کی نیچر میں. کہ انسان ظالم سے محبت نہیں کر سکتا، مظلوم کی حمایت انسان کی نیچر میں. اب ساری نیچر انسانیت. انگریز کتنی حمایت کر رہے ہیں، جرمنی میں کتنے جلوس نکلے. اب جا کے دیکھیں یورپ والے، اب وہ جو نکل رہے ہیں مسلم کی محبت میں نہیں نکل رہے. یہ فطرت کی آواز ہے کہ فطرت کبھی ظلم کو پسند نہیں کرتی. اور حسین کیا کرتے ہیں؟ ہماری فطرتوں کو زندہ رکھتے ہیں. بھائی امام حسین شیعوں کے دلوں کو مردہ نہیں ہونے دیتے. کیسے؟ مولا کبھی دل کو سنگ نہیں بننے دیتے، پتھر نہیں بننے دیتے. جو ہر دوسرے دن تیسرے دن مجلس حسین میں آئے، مصائب حسین پہ روئے، اس کا دل کیسے سخت ہوگا؟ یہ بار بار کبھی علی اصغر کے مصائب سن کے روتا ہے، کبھی سیدہ زینب کے مصائب سن کے روتا ہے، کبھی امام حسین کے مصائب سن کے روتا ہے. تو دل کیا ہوتا رہتا ہے؟ نرم ہوتا رہتا ہے. اور جس کا دل نرم ہو، کیسے ممکن ہے وہ کسی مظلوم کے لیے آواز کو بلند نہ کرے؟ تو کربلا نے ہمیں کیا بنایا؟ بہادر بنایا. میں نے کہا تو بہادر لیڈر نہ پیدا کر سکا کیونکہ تمہارے پاس آئیڈیالوجی آف ابا عبداللہ الحسین نہیں تھی. یمن کے مسلمان، آپ ان کی جسامت دیکھیں گے، دبلی سی، پتلی سی، پھٹے ہوئے جوتے. سوویت یونین کے زمانے کی کلیشنکوف ہیں. 40 مسلمان ملک ملے تاکہ یمن کو زیر کیا جائے. یہ وہی یمن جو آج فلسطین کی مدد کر رہا ہے. مسلمان بھی اس کے پیچھے لگا ہے جو اسلام کے دشمن کا دشمن ہے. 40 ملک ملے. آپ کے پاکستان سے ریٹائرڈ فوجیوں کو سربراہ بنایا گیا کہ بھائی یہ ٹریننگ دیں. تو اسلام آباد میں ہم کہیں بیٹھے تھے، کسی ریٹائر فوجی کوئی جنرل صاحب تھے. تو ہم نے کہا کہ سب کچھ کیا، انہوں نے جنگ نہیں جیت پائے. ماہر ترین افراد یہاں سے بھیجے گئے، مہنگے سے مہنگے اسلحے، F-16 جہاز لیے، سب کچھ کیا. میں نے کہا جیت نہیں پائے. تو انہوں نے مزاحن کہا کہ مولانا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ٹرینر ہو گھوڑوں کا، مہارت رکھتا ہے گھوڑوں کو دوڑانے میں، ٹرین کرنے میں، تو گھوڑوں کو اس کے گدھے دیے جائیں اس کو، تو وہ کتنا بھی ماہر ہو گدھوں کو ٹرینڈ نہیں کر سکتا. ایک ٹینک جو انہوں نے خریدا تھا وہ $2 سے $20 ملین کا ٹینک تھا. ٹرمپ کا زمانہ تھا، پچھلا زمانہ. جان کیری وزیر خارجہ تھا، اس نے عرب ملک کے وزیر خارجہ کو بولا، ایک کمرے میں بٹھا کے ذلیل کیا، کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ ہم نے 20 ملین کے ٹینک دیے ہیں اور ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ تمہارے فوجی ایک یمنی پھٹی ہوئی جوتیاں، دبلا پتلا سا کلیشنکوف لے کے حملہ کرتے ہیں اور تمہارے فوجی ٹینکے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. میں نے کہا ہوتا کوئی جان کیری کو سمجھانے والا، جناب تو ان کو ٹینکے دے سکتا ہے، علی کی شجاعت کا حوصلہ نہیں دے سکتا. یہ حوصلے فرش ازا سے ملتے ہیں کہ دنیا کو نظر آتا ہے کوئی ماں ہے مجلس حسین میں آئی ہے، بچہ گود میں ہے اور علی اصغر پہ رو رہی ہے، اسے وہ آنسو نظر آتے ہیں، لیکن انہیں فرش ازا کی روح نظر نہیں آتی. جب علی اصغر پہ روتی ہے تو یہ ماں کے دل میں جگر اور بہادری پیدا ہوتی ہے. ارے جب رباب اپنا اصغر قربان کر سکتی ہے تو میرے بیٹے کی قیمت کیا ہے؟ جب یہ بوڑھا فرش ازا پہ آ کے علی اکبر کے مصائب پہ روتا ہے، تجھے وہ مصائب کے آنسو نظر آتے ہیں لیکن وہ جگر حسین نظر نہیں آتا کہ جب حسین دین پر اپنے 18 سال کا جمع قربان کر سکتا ہے تو میرے بیٹے کی قیمت کیا ہے؟ کبھی دیکھا کہ باپ 5 بچے قربان کرے لیکن چہرے پہ شکن نہ ہو؟ پارا چنار کے جوان کوئٹہ کے بزرگوں کو جا کر دیکھیے، 5 بچوں کے لاشیں، آریوں سے ان کے جسموں کو کاٹا جائے، بسوں سے اتار کے زندہ جلایا جائے، لیکن یہ فخر کرتا ہے کیونکہ اس نے درس کس سے لیا ہے؟ کربلا سے لیا ہے. تو یہ وہ کشتی نجات ہے جہاں بٹھا کے حسین ذہن بناتے ہیں، جہاں بٹھا کے قلوب کو طاقت دیتے ہیں، جہاں بٹھا کے نجات کا راستہ دکھاتے ہیں. اب اگر کوئی کہے نا کہ شیعہ اپنی مجلسوں پہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں، انہیں مجلسوں میں کیا ملتا ہے، تو جواب یہ دینا کہ ہم مجلسوں پہ خرچہ نہیں کرتے، ہم اپنی نسلوں پہ خرچہ کرتے ہیں.